خوش آمدید 11ویں جماعت کے طلاب۔ آج ہم اکبر الہ آبادی کی ایک نظم فرضی لطیفہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ نظم آپ کی درسی کتاب میں درج ہے۔ میرے پیارے بچوں، اکبر الہ آبادی کی حیات اور نظم نگاری کے حوالے سے آپ خود کتاب سے استفادہ کریں گی۔ ہم یہاں ان کی اس نظم فرضی لطیفہ کی شرح کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں اکبر الہ آبادی نے کالج کی پڑھائی اور خاص کر ایم اے پاس کو ٹھونسی ہوئی چیز سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اکبر الہ آبادی نے نظم میں ٹھونسی ہوئی چیز کتابی سبق اور پڑھائی لکھائی کو کہا ہے، اور اس نظم کا عنوان انہوں نے فرضی لطیفہ رکھا۔ فرضی لطیفہ کے معنی ہے خیالی بات یا انوکھی بات، یا ایک اور معنی بھی ہم اس کے لے سکتے ہیں دلچسپ بات۔ چلیے اب ہم اس نظم کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں: خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس۔ یاس کے معنی ہے نا امیدی۔ تو اس پہلے شعر میں اکبر الہ آبادی مسلمانوں کو کوستا ہے اور ان پر تنزیہ وار کرتا ہے کہ اب مسلمانوں کی حفاظت، ان کی رکھوالی کرنے والا اللہ ہی ہے۔ میں اب ان کی خوشحالی اور ترقی سے مایوس ہو چکا ہوں۔ شاعر کو مسلمانوں کی کم ہمتی اور پسماندگی کا بڑا افسوس ہوتا ہے۔ وہ ان سے اس قدر ناراض ہے کہ اسے ان کے خوشحال ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ان کی بری حالت کو خدا ہی درست کر سکتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں اکبر الہ آبادی اس پہلے شعر میں۔ دوسرا شعر: یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے ولیکن سعی کے پاس۔ سعی بمعنی کوشش، اسی طرح سعی کے پاس، پاس بمعنی نزدیک، چلے جانا، نزدیک چلے جانا۔ ایک ہوتا ہے پاس، لحاظ، یہاں پر اس کے معنی ہیں نزدیک چلے جانا۔ اکبر فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے مقصد کو معشوق کی طرح عزیز رکھتے ہیں اور اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہمت اور کوشش سے کام نہیں لیتے ہیں، اس لیے وہ ناکام و نامراد رہتے ہیں۔ گویا ان کے اندر منزل تک پہنچنے کی تڑپ ہے، لیکن ہمت اور کوشش سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ جو ہیں مسلمان، وہ ہر جگہ ناکام و نامراد رہتے ہیں۔ سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب قرطاس۔ زیب قرطاس کے معنی ہے کاغذ سے سجانا، زیبائش کرنا۔ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ میں اب آپ کو ایک لطیف بات، ایک دلچسپ بات، ایک انوکھی بات بتانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، جو اس نے نظم کیا ہے تاکہ مسلمان غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے۔ اب یہ آگے واقعہ بیان کر رہے ہیں اکبر الہ آبادی، ایک دلچسپ واقعہ، ایک انوکھی بات وہ بیان کر رہے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ کچھ اس طرح ہے: کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے،
کہ بیٹا تو اگر کر لے MA پاس۔ مجنون لیلا کا عاشق تھا، یہ ہمیں معلوم ہے، اور اسے دل سے چاہتا تھا، لیکن باوجود چاہنے کے اس کی ملاقات سے نا امید ہو چکا تھا۔ کہا مجنون سے یہ لیلا کی ماں نے، ایک دن لیلا کی ماں نے ایک شرط پر اپنی بیٹی کو مجنون کے ساتھ بیاہ دینے کی یعنی نکاح کرنے کی پیشکش کی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرواؤں گی، لیکن تجھے ایک کام کرنا ہے، یعنی تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، بلا وقت بن جاؤں تیری ساس۔ اس نے کہا اے اپنے بیٹے مجنون، تو کیوں مارا جنگلوں میں پھرتا ہے؟ اگر تو MA پاس کر لیتی تو میں لیلا کی شادی تیرے ساتھ فوراً بلا کسی تکلیف کے کر دوں گی اور تیری ساس بن جاؤں گی۔ گویا کہ لیلا کی ماں نے مجنون سے یہ شرط رکھی کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کر دوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور MA پاس کرنا ہے۔ کہا مجنون نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس۔ مجنون نے اپنے ہونے والی ساس کو جواب دیا کہ بڑی بھی آپ نے تو حد کر دی، کیا بیہودہ باتیں کر رہی ہو؟ کہاں کالج کی یہ بکواس اور کہاں عشق کا جوش و جنون، کجا یہ فطرتی جوش طبیعت، کجا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس۔ یعنی جو میں نے پہلے بھی بتا دیا، ٹھونسی ہوئی چیز کالج کی پڑھائی کو کہا گیا ہے، خاص کر MA کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہاں پر اکبر الہ آبادی نے ایسا کہا ہے۔ فرماتے ہیں عاشق کے دل میں معشوق کے لیے قدرتی محبت موجزن ہوتی ہے اور وہ اسے دل سے چاہتا ہے۔ کالج کی تعلیم اس پر ٹھونسی جاتی ہے۔ اس جبر اور جذبہ محبت میں زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ مجھے معاف فرمائیے، آپ عشق کا مرتبہ اور مطلب نہیں جانتے۔ گویا کہ یہ اب مجنون نے لیلا کی ماں سے واپس کہا، یہاں سے جواب دیا، یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز۔ فرماتے ہیں اس کے بعد مجنون اپنی معشوق لیلا کی ماں کو جواب دیتا ہے کہ میں تیری بیٹی کا چاہنے والا ہوں، تجھے میری عزت کا پاس رکھنا چاہیے تھا، میں ناچیز یا ناقص نہیں ہوں، یعنی میں کوئی ہر چرانداز ناچیز یا ناقص نہیں ہوں کہ جدھر چاہو موم کی ناک کی طرح موڑ لو، میں کسی کے پاؤں پڑنے والا نہیں ہوں، میں خوددار اور غیرت کا بندہ ہوں، آپ نے میرے جذب عشق کی قدر نہیں کی۔ دل اپنا خوں کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مغز سر کا آماس۔ مغز سر بمعنی سر کا دماغ، آماس ورم سوجن کو کہتے ہیں۔ مجنون نے کہا کہ میں لیلا کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہوں اور دل کو خون کر کے خونین آنسوں بہا سکتا ہوں، یہ سچے عشق کا تقاضا اور عاشق صادق کا طریقہ ہے، لیکن میں تعلیم کا درد سرگوارا نہیں کر سکتا، یہ دماغ سوزی عاشق کا کام نہیں، یہ تو عام دنیا دار کا مشغلہ ہے، اس لیے کالج کی تعلیم حاصل کرنا اور MA پاس کرنا مجھے ہرگز منظور نہیں ہے۔ یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استغنا میرا باحسرت و یاس۔
اس آخری شعر میں، نظم کے اس آخری شعر میں اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ مجنون نے کہا کہ لیلی کے وصال کے لیے مجھے ایم اے پاس کرنے کی شرط منظور نہیں ہے، میں اس شرط کو ٹھکراتا ہوں اور لیلی کے عشق سے معافی چاہتا ہوں، گویا استغنائے حسرت اور نا امیدی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، یعنی ناکام و نامراد ہو رہا ہوں، اور میری آرزو دل ہی دل میں رہ گئی اور لیلی کی ملاقات نہ ہو سکی۔ تو میرے پیارے بچوں، اس طرح سے یہ جو نظم ہے یہ مکمل ہوئی۔ تو اس طرح سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔